دیا. نہیں آپ اب آپ بتائیے. آپ نے ٹھیک ہے میں غلط کہا, ٹھیک ہے میں جو بھی بات ہوگی وہ دلائل کی بنیاد پر ہوگی, چونکہ قرآن اور ریزننگ دونوں الفاظ ہیں, تو ریزننگ بھی صحیح ہونی چاہیے اور قرآن کی تعلیم بھی صحیح ہونی چاہیے. پہلے تو آپ قرآن کو لے کے آئیں گے نا. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نہیں آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ سپریم دعویٰ نہیں ہے کوئی بھی میرا. چلیے آپ نے ایک لفظ بولا کہ سپریم انٹیلیجنس موجود ہے. میں نے پوچھا کہ کوئی بھی وجود بغیر پراپرٹیز اور صفات کے نہیں ہوتا, تو آپ مجھے اس کی کچھ صفات بتا دیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا, تو پھر آپ مانتے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں, میں مومن نہیں ہوں, میں صرف جاننے والا ہوں. تو یہاں تو آپ ماننے والے نکلے. دیکھیے میں نے جو عرض کیا آپ سے کہ میں نے جو کچھ کہا, ظاہر بات ہے اگر آپ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں یا پازیٹیو لے رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ کسی اس طرح کا محتاج نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھتے رہے ہیں. یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. اب آپ اپنے جو ہے کسی کو بھی آپ ثابت کریں تو آپ اب یہ جو ہے یہ بات مفتی صاحب ایک منٹ میں سچ والا جی کے چاہتا ہوں کہ ان کا دعویٰ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے. سچ والا جی آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں جو سپریم انٹیلیجنس ہے, لیکن سپر انٹیلیجنس وہ موجود ہے, لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا نام کیا ہے, سب کچھ یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ساتھ میں اس پہ ایک حکم بھی لگا رہے ہیں, اور وہ حکم یہ ہے کہ اس کو کوئی محتاج نہیں ہے کسی چیز کا, مذہب کا محتاج نہیں. تو پھر اس لیے ضروری یہ ہو گیا کہ آپ تو اسے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. آپ کا دعویٰ, میں یہ لکھنا چاہوں گا کہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ سپر انٹیلیجنس کا, جسے آپ اس طور پر مانتے ہیں کہ جو یہ ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو ہے اگر میں اس کو یہاں یہ بھی کہوں کہ مجھے علم نہیں ہے, تو اب آپ حضرات کیونکہ اسکالرس ہیں اس بارے میں علم دیجئے. میں یہاں اسی لیے تو یہاں حاضر ہوا ہوں نا. یعنی آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں ابھی کہ سپر انٹیلیجنس موجود ہے لیکن وہ فلاں کی محتاج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ علم یہ جتنا میں سمجھ چکا ہوں اب تک, میں نے اپنی بات کہہ دیا. اب آپ اپنی بات رکھیے نا. میں اپنی بات رکھوں گا, لیکن آپ کی بات جب تک کلیئر نہیں ہوگی میں اپنی بات نہیں رکھ سکتا, چونکہ میں اپنی بات آپ کی بات کی روشنی میں رکھوں گا نا. اگر آپ کی بات میں نے تو کہہ دیا نا. دیکھیں میں جتنا سمجھ چکا ہوں آپ دیکھیں دو طرف رہے, آپ دونوں طرف چل رہے ہیں, دو کشتی کے سوار ہیں. یا تو آپ یہ کہیے کہ سپر انٹیلیجنس موجود نہیں ہے, نہیں میں ایسا نہیں کہا نا. یا یہ کہیں کہ موجود ہے تو اس کی یہ کوالٹیز ہیں. نہیں بھائی, میں کیسے, دیکھیں وہ سپر انٹیلیجنس جیسا بھی ہے کہ ہم اس کو کیا اپنی جو ہے اپنی حسیات سے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. نہیں ایک منٹ, ہم یہاں اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ریزننگ کی بات ہو رہی ہے. ریزننگ سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا. تو آپ کے پاس میری ریزننگ کے مطابق جو ہے میں نے جتنا سمجھا میں آپ کے سامنے رکھ دیا نا مفتی صاحب. اب آپ آگے بڑھیے, اس کو میری بات کو آگے لے کے جائیے یا میری بات کا رد کیجیے. آپ چلیے صحیح ہے, آپ نے میں نے کہا کہ وہ محتاج نہیں ہے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ محتاج ہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے محتاج جو ہے خدا کو پیش کیجیے. نہیں, میں نے نہیں کہا کہ وہ محتاج ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے خدا کی یا سپریم انٹیلیجنس کی جو نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ذکر کی ہیں. کوئی بھی چیز اپنی نیگیٹو کیریکٹرسٹکس سے نہیں پہچانی جاتی, پازیٹیو کیریکٹرسٹکس سے پہچانی جاتی ہے. وہ پازیٹیو کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے محترم, میں نے نیگیٹو بتایا نا, تو آپ پازیٹیوٹی بتائیے. میں آپ سے یہ سوال آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ سپریم انٹیلیجنس قادر مطلق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں میں نہیں جانتا. آپ جو کچھ جانتے ہیں آپ بتائیے. میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا ہوں. نہیں, آپ جاننے کے لیے نہیں بلکہ آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے ڈیبیٹ کا چیلنج ڈیبیٹ کے اصول پر ہوگی. تو مفتی یاسر صاحب دیکھیے پلیز آپ مت بولیے یار. مفتی فضل ہمدرد صاحب بول رہے تھے تبھی تو آپ ان کو بولنے دیے. میں تو آپ مطلب آپ ڈیبیٹر ہیں یا نہیں ڈیبیٹ نہیں, یہ بات جو ہے سرکولر موشن پہ جا رہی ہے, رک جا رہی ہے, آگے نہیں بڑھ رہی. اس کی وجہ سے میں بیچ میں ساحل سچ والا جی کو چاہیے کہ اپنا دعویٰ تو کلیئر کر دینا. ابھی یعنی اپنا موقف کلیئر کیا نا کہ وہ ان کو ایسا لگتا ہے ان کے مشاہدے سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سپریم انٹلیکچوئل بینگ ہے, لیکن وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن اس ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے وہ خدا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں, اس پر حکم بھی لگا رہے ہیں نا. کسی چیز کے بارے میں اگر ہم جانے نہیں تو کیسے حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے؟ ہاں, تو یہ نہیں کہا ہے نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں
میں نے ایسا کہا کہ وہ کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے، تو اگر آپ یہ ثابت کریں کہ وہ کسی مذہب کا محتاج ہے تو آپ کیجئے نا، میرے نزدیک وہ محتاج نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے تو ٹھیک ہے، آپ ثابت کیجئے، ایک کسی محتاج خدا کو محتاج ثابت کیجئے نا. آپ کو میں روک نہیں رہا ہوں نا، بلکہ میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں محترمین، دیکھیے میں نے تو اس کو محتاج نہیں کہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے محتاج خدا کو ثابت کیجئے. نہیں، یہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم محتاج خدا کو مانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی، محتاج ہے یا غیر محتاج ہے، جو بھی آپ جو بھی ہے سپر انٹیلیجنس کو مانتا ہے وہ کبھی بھی اس کے محتاج ہونے کا قائل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اپنے الفاظ ہمارے منہ میں ڈال رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اچھا دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ اپنا جو دعویٰ پیش کریے نا مفتی آپ آصف اپنا صاحب، میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا، اب آپ اپنی بات رکھیے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تک شروع نہیں کی بات. میں آگے بڑھ رہا ہوں اس شرط، اس احساس کے ساتھ کہ آپ کا دعویٰ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور ماننے والے آپ بھی ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، ماننے والے آپ بھی ہیں. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں، میں تو جانتا ہوں، چونکہ آپ نے جو بھی بات ابھی تک کہی وہ صرف ماننے کی بنیاد پر کہی ہے. آپ نے خود دعویٰ کیا ہے، خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال جب آپ کا ماننے والا ثابت ہو گیا، آدھے مومن اب آپ ثابت ہو گئے. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ میں دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں کی طرح ایک ایسی اعلیٰ ترین ذہانت اور سپریم بینگ کا قائل ہوں کہ جس کو مختلف مذہب والے مختلف نام دیتے ہیں. کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی اس کو پرمیشور کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو یہوہ کہتا ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے. اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو اعلیٰ ترین ذہانت ہے، اور جس نے، جو قادر مطلق ہے، جس نے انسان کو اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس نے انسان کو اپنا پیغام دیا شروع سے لے کر آج تک. وہ پیغام کبھی ویدوں کی شکل میں، کبھی وہ پیغام بائبل کی شکل میں، تورات کی شکل میں، کبھی وہ انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور کبھی وہ قرآن کی شکل میں آیا ہے. تو میں ایک ایسے سپریم انٹیلیجنس کا قائل ہوں جو قادر مطلق بھی ہے، جو وحی بھیجنے والا بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. کیا آپ بات ہو گئی آپ کی مفتی جی، صاحب؟ میرا دعویٰ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کا کوئی مخصوص نام بھی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یہوہ کہتا ہے. اچھا، یہاں پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، وہ اس کو جیزس کہتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے، اس کی تشریح غلط ہو سکتی ہے، اگر وہ کہے تو نہیں غلطی نہیں، سنیے ذرا، تو تشریح اگر آپ کی صحیح ہے، ان کی غلط ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی تشریح غلط ہے، ان کی صحیح ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عقلی دلائل کریں گے. دلیل، اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ عیسائی بن کر ہم سے بات کر لیجیے. نہیں دیکھیے، میں کسی مذہب کی میں نے بات نہیں کی نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس خدا کو کچھ بھی کہے، لیکن بہرحال مختلف نام دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ صحیح نام دیتے ہیں، کچھ لوگ غلط نام دیتے ہیں. اس میں تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. سنیے محترم، کہ جو ہے دوسروں کے نام غلط ہیں اور آپ نے جو نام دیا ہے وہ صحیح ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عقل سے ہوگا اور اس کا فیصلہ نقل سے ہوگا. دیکھیں ایسا ہے کہ آپ جو عقل سے فیصلہ کریں گے، سامنے والا جو مذہب ہے، یہ سامنے والے جو ماننے والے ہیں، وہ آپ کی بات کو غیر عقلی کہتے ہیں. اب اس کا میں آپ سے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو پھر تو اس دنیا میں کسی چیز کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ ہر چیز کو جب کوئی بھی اسی لیے تو نہیں ہوگی نا آج تک. اسی لیے تو مذاہب آپ آج تک آپس میں ایک دوسرے پر متفق نہیں ہوئے نا. یہ چیز خالی مذاہب کے ساتھ کہاں ہے، یہ تو سائنس کے اندر بھی ہے. سائنس میں کیا ہر چیز ہم ابھی سائنس کی بات نہیں کر رہے نا میرے محترم، ہم تو عیسائیت کی بھی مذہبی کی تو بات کر رہے ہیں نا. آپ اگر عیسائی ہیں تو آپ عیسائیوں کی ترجمانی کریں، بات الگ ہے. فی الحال تو آپ عیسائی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا عقلی دلائل کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ سائنس میں بھی اتفاق نہیں ہے، تو آپ سائنس کو کیوں آپ اس کو العلم الرشید کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی فی الوقت جو ہے جو موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس میں اگر آپ موضوع پر آپ جا رہے ہیں عیسائیت پر، بھائی میں تو سچ والا جی مفتی صاحب، مفتی فضل احمد صاحب، یہاں پہ اصل میں بات سائنس کی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر سائنس کا حوالہ دیا جائے تو جو پرووڈ فیکٹس ہے اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ نہیں بالکل، ہم یہ موضوع کے اوپر لانا چاہیے، دونوں موضوع کے اوپر بات کریں. سچ والا جی، جو آپ کا جو دعویٰ ہے اس حوالے سے جو آپ نے پیش کیا ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا، میں نے جو سمجھا میں آپ کے سامنے رکھا. یعنی اس کو کہہ دیں کہ غلط ہے، کہہ دیں آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے جو کچھ کہا غلط ہے. کچھ بھی نہیں کہا، آپ اپنی صحیح بات کہیے. آپ تو جلیبی بنا رہے ہیں. آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں جانتے تو نہیں جانتے. کس چیز کو میں غلط کہوں؟
آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. تو میں نے تو کہہ دیا نا محترم, آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجیے. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے اللہ کو جو مانتے ہیں اس کو ثابت کیجیے. سچ والا جی, اللہ کا وجود کیسے ہے, میں نے اپنا سچ والا جی, سپر انٹیلیجنس ہے, میں نے اپنا دعویٰ کیا ہے. اب اگر آپ کو اس دعوے کے اوپر کوئی اعتراض ہے وہ آپ اعتراض کر دیجیے. مفتی صاحب میں سچ والا جی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے سامنے مفتی صاحب کا, ندیم بلواجی صاحب کا دعویٰ آ گیا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو سپر انٹیلیجنس ہے, اس کو وہ قادر مطلق بھی ہے, اللہ بھی ہے, اور مختلف مذاہب کے نام مختلف لوگ رکھتے ہیں. اب آپ 3 دلائل ایسے پیش کریں گے کہ وہ جو سپر انٹیلیجنس ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہ جو پرمیشور نہیں ہے, ایشور نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. یہ اب آپ 3 دلائل اس پہ دیں گے. نہیں سنیے محترم, دیکھیے یہ بات جو ہے پھر وہ گھوم رہی ہے. بھئی یہاں پر آپ جس خدا کو مانتے ہیں اس کو ثابت کیجیے. میں نے جو کہا, میں نے جو عرض کیا کہ جو ہے مجھے ایسا لگا کہ اس کائنات میں کوئی قوت و طاقت ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن مجھے لگا کہ وہ محتاج نہیں ہے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ محتاج ہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے محتاج خدا کو ثابت کیجیے. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں. سچوالا جی, مفتی فضل صاحب, دیکھیے بات اس طرح آگے بڑھ سکتی ہے. سچوالا جی جس سپر انٹیلیجنس کو مانتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے ان کا, یعنی وہ کیسا ہے کیا ہے. لیکن مفتی صاحب جس خدا کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ان کا جو بلیف ہے, یقین یعنی ایمان ہے, وہ تو یقینی طور پہ نا کہ وہ اللہ ہے. تو اس اللہ کو ثابت کر دے کہ کیسے وہ اللہ ہے یا خدا ہے, تو ہم مان لیں گے. ساحل, بات یہ ہے کہ سچ والا صرف یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ مذاہب کی, وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں اس صورت کے اندر اپنی تمام ویڈیوز اور لیکچرز کے اندر, کہ اسے نہ اسے مذاہب کی ضرورت ہے, نہ اسے ان تمام, نہ اس کا کوئی نام ہے. تو ان کا دعویٰ ہے اس حوالے سے. اب انہیں اس چیز کو پروف کرنا ہے 3 دلائل کے ساتھ کہ اس کا کیا جا سکتا ہے. مفتی فضل حمدر صاحب, میں نے تو نہ کہا ہے نا, آپ نے ہاں کہا ہے, میں نے تو نہ کی بات کیسے کروں گا بتائیے. تو آپ اپنے دعوے کے اوپر 3 دلائل دے دیجئے کہ وہ نہیں ہے, آپ اسے نہیں جانتے. میرا دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اللہ کی خصوصیات ہیں, صفات ہیں, اس کی کتابیں ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے فرشتے ہیں, اس کے نبی ہیں. یہ سارا دعویٰ آپ کا ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. نہیں, میں یہاں 2 باتیں کہتا ہوں, باقی حضرات سب خاموش ہو جائیں. 2 باتیں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کا جو یہ ٹیکٹک ہوتی ہے نا, ہم تو منکر ہیں, ہماری کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر غلط ہے. منکر کا بھی دعویٰ ہوتا ہے اور منکر کی بھی دلیل ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اور آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور باہر کھڑے ہو کر آپ یہ دعویٰ کریں کہ نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ میری ملکیت کا انکار کریں, تو دعویٰ بھی آپ کا ہے اور دلیل بھی آپ ہی کے ذمہ ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. تو آپ اس چیز کے پیچھے مت چھپیں کہ نہیں ہمیں دعویٰ نہیں دینا ہے. دعویٰ بھی پیش کرنا ہے آپ کو, دلیل بھی پیش کرنی ہے. میرے پاس دلیل ہے, دلائل کا انبار ہے, میں دوں گا اپنے وقت کے اوپر. تو ٹھیک ہے, آپ اپنی دلیل شروع کیجئے نا محترم. کس نے روکا آپ کو؟ اب میں اسی کے لیے تو منتظر ہوں, میں آپ کی دلائل میں جاننا چاہتا ہوں. پوری کائنات حادث ہے, ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے, لہٰذا اس کائنات کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے. اس محدث کا قادر مطلق ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ کائنات وجود میں نہیں آئے گی. اس قادر مطلق کو ہم اللہ کہتے ہیں, کوئی کچھ اور کہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, وہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی ہے. اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نام ہے بھائی, آپ اس کو کچھ اور کہہ دیجئے, وللہ الاسماء الحسنی, آپ اس کو کچھ اور کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, آپ جو بھی میں اگر مان لیجئے اپنے بیٹے کا نام کچھ رکھوں تو میں اس کی دلیل دوں گا کہ میں نے بیٹے کا نام کیوں رکھا ہے. بھائی نام تو میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں, یہ تو نام ہے. ہم بات اللہ کے نام کی نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اس قادر مطلق کی, اس سپریم بینگ کی, کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اچھا, اس کی صفات اور کیا ہیں؟ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ اس کی یہ صفات ہیں؟ اس کی صفات بنیادی طور پر تو عقل سے ہیں. ظاہر ہے کہ جو جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہونا ضروری ہے, چونکہ جو نوبل کیریکٹرسٹکس ہیں. نہیں, یہ ساری باتیں آپ جو فرما رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی بنیاد تو دیجیے نا. عقل ہے نا بھائی, جو چیز ادنا آپ یہ فرما رہے ہیں. میری بات سن لیجیے, دلیل دیتا ہوں آپ کو, میں دلیل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جو نوبل کوالٹی ہے ادنا میں ہوگی تو اس کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے. اب اگر ہم اس خدا کو اعلیٰ مان رہے ہیں اور ہمارے اندر مثلا ہم ادنا ہیں, ہمارے اندر اگر کوئی نوبل کوالٹی ہے تو اس کا اعلیٰ کے اندر ہونا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے, ورنہ ہم ادنا نہیں ہوں گے, اعلیٰ ہوں گے, اور اعلیٰ ادنا ہو جائے گا. تو جتنی بھی نوبل کوالٹیز ہیں اس اعلیٰ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. اسی کو کہتے ہیں قیاس اولیٰ.
ٹھیک ہے آپ نے جو ہے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک اعلیٰ ہے کوالٹی کی، ٹھیک ہے میں اعلیٰ کوالٹی کو میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے اب آگے آپ آگے بڑھیے، میں نے اعلیٰ کوالٹی کا انکار نہیں کیا نا. تو اب اچھا اس کا قادر مطلق ہونا اعلیٰ کوالٹی، اس کا دوسرے کو پیغام پہنچانا اعلیٰ کوالٹی، اس کا محدث ہونا اوریجنیٹر ہونا اعلیٰ اچھا کوالٹی، یہ ساری خالق آپ جو کائنات فرما ہونا رہے اعلیٰ ہیں کوالٹی. جی دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد آپ جو اضافے کرتے جا رہے ہیں یہ اضافے کن بنیادوں میں کر رہے ہیں، یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہے کہ جو ادنا میں نوبل کوالٹیز ہوں گی اس کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے بدرجہ اولا. مثال کے طور پر ہمارے اندر ہم سب ادنا ہیں، آپ بھی ادنا ہے میں بھی ادنا ہوں، اس خالق کے مقابلے میں ہمارے اندر وجود ہے، لیکن ہمارا وجود یہ جو تو اس خالق کائنات کے اندر وجود بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے، اگر اس میں نہیں ہوگا تو وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، ہم ادنا نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک ہے چلیے میں یعنی یہاں تک بھی میں آپ کے ساتھ آ گیا. اب مزید آپ آگے بڑھیے. اور کتنا آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ مطلب ساری باتیں تو میں نے ثابت کر دی، جتنی ٹھیک ہے بھائی تو ٹھیک ہے میں نے جو ہے اس کا کب انکار کیا ہے محترم، میں نے کب انکار کیا ہے بتائیے. آپ نے اقرار کب کیا ہے؟ ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا نہیں ہوں اور جناب میں تو نہیں آپ نے یہ فرمایا ہے، نہیں سنیے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ریزننگ کی بنیاد پر جو آپ نے جو کچھ فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے میں نے انکار نہیں کیا اس کا. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. چلیے اب ہم میں اور آپ میں اختلاف کیا ہے بتائیے. یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ چونکہ میں نے یہ کہا کہ وہ مذاہب کا محتاج نہیں ہے تو آپ اس کو مذہب کا محتاج کیوں بنا رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ ہم بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چونکہ محتاج ہونا جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے. سنیے میں عقلی دلیل دیتا ہوں، محتاج ہونا اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے، لہٰذا جب وہ ادنا میں اعلیٰ کوالٹی نہیں تو اعلیٰ میں کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے قرآن کی دلیل آنی چاہیے سچوالا جی. اصل میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا، اصل میرا موضوع قرآن ہے، وہ ابھی تک اس پہ آئے نہیں آپ. اب وہ بھائی ایک بات سنیے، عقل تو پہلے ہے نا، آپ قرآن بھی تو عقلی سے سمجھیں گے تو پہلے عقل کو تو نکالیے. میں آپ کے ساتھ ہوں نا مفتی صاحب، مطلب یہ ہے کہ آپ میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ جو ہے عقلی دلائل کے معاملے میں بینکرپٹ ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کے ساتھ تو پہنچ گیا نا، میں آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا نا. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. سنیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ایک اعلیٰ ترین ذات موجود ہے جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنیے دیکھیے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے. سنیے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک اعلیٰ ترین کوئی ذات ہے. اچھا وہ کوئی مجسم ذات ہے؟ کوئی مجسم کوئی شخصی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے اس کی کوئی ذات نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ذات ہے، نہیں ذات ہے، ذات بغیر جسم کے ہے، بالکل بغیر جسم کے ہے. جی اچھا ٹھیک ہے بغیر جسم کی ذات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہاں تک بھی آ گیا. چلیے اور مجھے آگے لے کے جائیے. آپ صرف ذات کی بات نہ کریں، صفات کی بات بھی کریں، چونکہ میں نے اچھا یہ صفات آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ صفات آپ کا اس کا مصدر کیا ہے؟ صفات کا سورس کیا ہے؟ 2 مرتبہ عقلی دلیل دے چکا ہوں کہ جو اعلیٰ صفات ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے. ابھی 2 مرتبہ دے چکا ہوں دلیلیں. جو صفات اچھا سنیے جو صفات ادنا میں ہوں گی وہی صفات جو ہے اعلیٰ میں ہوں گی. آپ یہ فرما رہے ہیں جو نوبل کوالٹیز ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا. اچھا نوبل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں ذرا یہ بتائیے. نوبل کوالٹیز مثال کے طور پر کہ کسی جس صفت کے ہونے کی وجہ سے تعریف کی جائے وہ نوبل کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پر رحم ہے، ایک نوبل کوالٹی ہے، تو اس کا اعلیٰ کے اندر رحیم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کو بخش دینا ایک نوبل کوالٹی ہے، قابل تعریف ہے، اعلیٰ کے اندر اس کا غفور ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے علم ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ کا علیم ہونا ضروری ہے. حکمت والا ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ. اچھا ذرا رک جائیے پلیز، ذرا رک جائیے. اچھا جذباتی ہونا یہ اعلیٰ کوالٹی ہے یا ادنا کوالٹی ہے؟ ادنا کوالٹی ہے. اچھا جو ہے کسی سے محبت کرنا اعلیٰ کوالٹی ہے یا جو ہے ادنا کوالٹی ہے؟ اعلیٰ کوالٹی ہے. اعلیٰ کوالٹی ہے. اچھا میں اپنی بات پر جو ہے میں جو ہے خود مطلب جو مجھے مانتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے؟ خوش ہونا اور ناراض ہونے کا مطلب ثواب اور عقاب دینا ہے، اور یہ اعلیٰ کوالٹی ہے، چونکہ مالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے، معبود کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کا نہیں آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا مصدر مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری صفات ظاہر بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے نا، یہاں تک صفات کو تو مان لیا نا آپ نے، یا ابھی تک آپ صفات کے قائل نہیں ہیں؟
نہیں ظاہر بات ہے صفات بھی ہم دیے نا, کوئی اور تو نہیں دیا آپ کو. سمجھو صفات کا آپ کے پاس مصدر کیا ہے؟ نہیں, آپ نے جو کچھ فرمایا, آپ خدا کے, آپ اس کائنات کے اعلیٰ ترین ذات کے علیم ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں کہ علیم ہونا بھی جو ہے, اب آپ تعبیر نہ کریں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے, آپ ہیں کیونکہ علیم ہونے کی بات آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں, یہ ظاہر بات ہے آپ کہیں نہ کہیں ایک جگہ سے آپ نے اس بارے میں جانا, اس کے بعد جو ہے آپ اس پر, میں نے بتایا نا کہ عقل سے جانا, بھائی عقل سے جانا نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ علیم ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے. نہیں سنیے, یہ علیم ہونا نہیں ہونا یہ بات بھی آپ اس پر لگا رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو نہیں بتایا کچھ اس طرح سے. ارے عقل سے ہم نے تسلیم کیا, اس کو بتائے نہ بتائے ہم نے عقل سے مانا نا. نہیں کیا مانا سمجھو عقل سے؟ 10 مرتبہ میں آپ کو علیم ہونا ہوں سچ والا جی یار, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نوبل کوالٹیز ہیں اگر وہ ادنا میں ہوں گی تو ان کا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو نوبل کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. چلے تو مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے رکنا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نوبل میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, خدا کا علیم ہونا ضروری ہے, کیا آپ خدا کو علیم مانتے ہیں یا نہیں, ہاں یا نہ؟ دیکھیں آپ مجھے منوائیے مت, آپ اپنی نوبل کوالٹی کہتے ہوئے آگے جاتے جائیے. ابھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, یہاں تک آ گئے, میں یہاں تک تھا نا. میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کہاں تک آ گئے. دیکھیے آپ علیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سنیے دیکھیں, وہ جیسا بھی ہے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ وہ نوبل کوالٹیز رکھتا ہے, تو نوبل کوالٹیز پر بھی جو ہے یہ معاملہ بھی جو ہے سبجیکٹو ہو جاتا ہے. پھر بھی چونکہ میں جو ہے اس آرگومنٹ کی جو ہے کی خاطر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں, ہم ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم رک گئے ہیں. نہیں رکے نہیں ہیں آپ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں, میں صرف آپ سے اچھا ٹھیک ہے, میں تو آپ کے یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں نا کہ آپ آگے لے کے چلتے جائیے. چلیے میں آپ کو لیڈ کرتا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ العلیم کے قائل ہیں یا نہیں, ابھی تک ہوئے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں یہاں پر آپ کے لیے قائل ہو گیا, چلیے مجھے آگے لے کے چلیے. الحکیم کے قائل ہیں یا اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے تیار. ٹھیک ہے, الخالق کے قائل ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, جو ہے میں اس کے لیے بھی جو ہے میں تیار ہوں. المتکلم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. القادر کے قائل کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ متکلم کیا ہے, کیونکہ یہ ثابت کیے بغیر آپ متکلم کہہ رہے ہیں. قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں ٹھیک ہے, السمیع اور البصیر کے قائل ہیں کہ نہیں؟ میں یہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں المحیی اور الممیت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. چلیں میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. چلیے ماشاءاللہ. اب آپ جو ہے ان تمام صفات کے قائل ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم بینگ کے اندر یہ تمام کی تمام صفات موجود ہیں, ٹھیک ہے. اچھا چلیے, یہاں تک تو اب آ گئے ہیں. اب ہم کرتے ہیں آگے بات. تو آپ نے عقل کا مسئلہ, عقل سے ہم نے کم سے کم خدا کو جان لیا. اب آپ ماننے والے نہیں رہے, میرے شو پر آ کر آپ بھی جاننے والے بن گئے خدا کی ذات کی حد تک, ماشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ جاننا, یہ معرفت. اب آپ جو ہے صفات کے بھی قائل ہوئے اور ذات کے بھی قائل ہوئے. مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ مختلف ایک لمبے عرصے سے آپ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم کے چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. آپ نے گزشتہ دنوں میں 2 صورتیں بنائی ہیں, ایک سورہ یوٹیوب بنائی ہے اور ایک سورہ کووڈ بنائی ہے. تو سورہ کووڈ کا تو جواب ہم نے دیا تھا. میں قرآن کے اوپر بات کروں گا, لیکن چونکہ چیلنج ایکسیپٹ آپ نے کیا ہے تو میں سورہ یوٹیوب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قرآن کو کے چیلنج کو کا جواب دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھیے یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے. مفتی فضل احمد اصل میں جو ہے یہاں پر جو ہے آپ اس چیلنج میں کامیاب ہیں یا نہیں؟ مفتی فضل احمد صاحب, میں دیکھیے میرے سامنے یہ چیلنج کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیلنج ایک ہیوی ویٹ چیمپئن کے سامنے ایک دودھ پیتے بچے کا چیلنج ہے. تو دودھ پیتے بچے کو سنیے ذرا میری بات تو سن لیجیے. دیکھیں کہ ایک ہیوی ویٹ چیمپئن ہے, وہ یہ چیلنج کر رہا ہے ایک شیرخوار بچے سے کہ آپ مجھ سے لڑتا کیا. تو ٹھیک ہے, شیرخوار بچہ بھی جو ہے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ہیوی ویٹ چیمپئن 1000 kg اٹھایا اور شیرخوار بچہ صرف 2 kg اٹھایا. ٹھیک ہے, اس کی شکل کتنی تھی؟ تو ادنا ترین کو ہوا کہ ادنا ترین اتنا ادنا ترین ہو گیا کہ وہ اعلیٰ ترین کے مقابلے میں اتر گیا. کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی جسے آپ جو ہے ہیوی ویٹ چیمپئن کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ خالق کائنات ہے یا نہیں. سنیے ذرا, کیونکہ یہاں پر ہمارا اصل اختلاف قرآن کا ہے.
ہاں تو یہاں سپریم بینگ کا جو ہے اختلاف نہیں ہے، آپ جو ہے جس چیز پر اختلاف نہیں ہے آپ اس پر بات کر رہے ہیں کے لیے اور آپ نے جس سورہ پر یوسف اختلاف ہے اس بنائی پہ ہے. ابھی تک بات شروع نہیں کی آپ نے. قرآن پر اختلاف ہے اور قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ نے محترم سورہ مفتی یوٹیوب بنائی ہے. صاحب، تو میں آپ سے کم نہیں یہ تو سنیے جان لوں کہ آپ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے ہمارا اختلاف اصل میں قرآن کو لے کر ہے. نہیں، ہمارا جو اختلاف سورہ سپریم یوٹیوب پر بھی ہے. نہیں ٹھیک ہے، سورہ یوٹیوب اس وقت جو ہے موضوع بحث نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں. آپ نے قرآن کریم کے چیلنج کا جواب دیا ہے تو سورہ یوٹیوب سنیے دیکھیے آپ اگر جو ہے موضوع سے ہٹنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی. دیکھیں میں موضوع پر ہی ہوں. سنیے سورہ یوٹیوب سورہ قرآن کا یوٹیوب جواب ہے تو ہم نہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے قرآن کا جواب دینے کی یا نہیں. آپ کہیے کہ میرے اندر پوٹینشیل نہیں ہے، میری جو سورہ یوٹیوب ہے وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، بات ختم ہو جائے گی. میں بھی یہی روک دوں گا. دیکھیے آپ قرآن پر بات کریں گے تو قرآن کے اندر کیا کیا جھول ہے میں وہ پیش کر سکتا ہوں. آپ قرآن کی تعریفات کیجیے، میں قرآن کی تنقیدات کروں گا. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں جھول ہے وہ آپ جبھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے جو کمپوز کیا ہو اس کے اندر جھول نہ ہو. آپ مجھے اپنی صلاحیت تو بتائیے. آپ مجھے بتائیے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں قرآن کے جھول کو ثابت کر سکتا ہوں. میں یہاں قرآن کے بارے میں جو کچھ کہنے آیا ہوں، یہ دیکھیں پہلی بات تو جو ہے میں اپنی ساری وضاحت کر دوں تاکہ لوگ جو ہے یہ بات سمجھ جائیں کہ اصل میں کس کام کے لیے آیا ہوں. یہ جو ٹائٹل آپ نے لگایا ہے یہ ٹائٹل میرا دیا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کا ٹائٹل دیا گیا ہے. میں بار بار اپنی جو ہے ویڈیوز میں یہ کہتا رہا ہوں میری ٹاک صرف اور صرف قرآن پر ہوگی. یہ بات میں ایک نہیں دو نہیں جو ہے کتنی بار کہہ چکا بات کر رہا ہوں. میں قرآن پر ابھی تک شروع کی نہیں. آپ نے قرآن پر ابھی تک بات کی نہیں آپ نے لیکن کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس کا پری ریکویزٹ طے کرنا ضروری ہے. جب آپ سنیے میری بات سن لیجیے نا. آپ قرآن کی تعریف کیجیے، میں قرآن کی تنقید پیش کرتا ہوں. میں تنقید پیش کرتا ہوں. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی کمپوزیشن کے اندر جھول نہیں ہے. میں قرآن کے جھول پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے میری بات سن تو لیجیے نا، کیونکہ ہمارا موضوع اصل میں قرآن ہے. یہ سپریم بینگ پر ہمارا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہمارا قرآن پر اختلاف تھا جو ابھی میں نے حل کیا ہے. صفات کو تو آپ مان نہیں رہے. نہیں دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ وہ ایسا ہے میں آپ سے اس بات پر اتفاق کیا. ٹھیک ہے بھائی وہ ایسا ہے تو میں یہاں پر آپ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اب جانے آپ میری اس گفتگو کے بدلے. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسا بھی ہے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ویسا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلا، میں رک نہیں گیا نا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں آدھا ایمان آ گیا. اگر آدھے گھنٹے بحث کر کے سچ والا جی، اگر آدھے گھنٹے بحث کر کے آپ خدا کی ذات اور صفات کے قائل ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا. یہ میں پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا. آپ نے شروعات اس کو چھوڑیے، وہ تو پبلک میں اس کو محتاج نہیں مانتا. آپ محتاج مانتے ہیں تو آپ قرآن پر بحث کرنا چاہتے ہیں نا بھائی. آپ ہمیں قرآن پر بات کریں نا، کیونکہ قرآن پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں. قرآنی پر بات کر رہے ہیں. قرآن پر میرے اشکالات ہیں، سوالات. استعداد تو ثابت کر دیجئے کہ قرآن میں آپ جھول نکالیں گے. تو ٹھیک ہے میں اپنے اختلافات پیش کروں گا نا، اس کو سن تو لیجئے نا. آپ سمجھو میں اس اختلافات کو سنوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے کمپوزیشن کے اندر خدا جیسے کچھ ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیش کرنے دیجئے نا محترم. قرآن کا خدا کیسے ہے میں آپ کو دیکھیں. آپ اعتراف کر لیجیے، آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کے کمپوزیشن میں جھول ہے. میں آگے بڑھوں گا، آپ اعتراف کر لیجیے. بھائی دیکھیں میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا. جھول تو رہتا ہے نا. بہت اچھی بات ہے. اگر جو ہے کسی ہیوی ویٹ چیمپئن کے اندر جھول ہے تو وہ جھول جو ہے جھول کہلائے گا. والا جی بہت شکریہ اس اعتراف کا. دیکھیے محترم میں تو اعتراف کرتا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں. دیکھیے میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے قرآن سے کہ مثل جو ہے دیکھیے میں نے کوشش کی جی کہ اس میں جھول ہو سکتے ہیں. میں ایک نان عرب ہوں، میں ایک مبتدی ہوں، میں ایک جو ہے میں ایک متعلم ہوں، میں طالب علم ہوں. ٹائٹل تھا چیلنج ایکسپٹڈ. اس کے بعد آپ نے خدا کا چیلنج قبول کیا ہے. یہ نہیں کہیے کیونکہ میرے نزدیک وہ خدا کا کلام نہیں ہے نا، اس لیے میں جو ہے ایکسپٹ کیا اس کو. اب آپ ثابت کریں کہ وہ کسی خدا کا کلام. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے. تو انشاءاللہ ہاں جھول ہے یقیناً جھول ہے. آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے. اب ہم قرآن پر آئیں گے. ہم اصل موضوع پر آنا ہے. جی
یہ ایکچولی پرابلم کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, کراس ٹاک بہت ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے میں یہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کیونکہ ٹائم ٹائم متعین جو ہو ہے جائے فکس 2 کر دیں, منٹ. ٹائم ٹھیک ہے, اس ٹائم کو یہاں پہ فکس کرتے ہیں. سچ والا آپ نے آپ کی جو بات آ گئی ہے سامنے کہ آپ نے تمام جو مفتی صاحب نے جو خدا کی یا اللہ کی یا ایشور پرمیشور کی جو صفات اور ذات کے بارے میں بتایا ہے, یہ نام مت دیجیے آپ, کیونکہ نام آپ کے اپنے ان سب کا آپ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ ایسی ذات ہے, اس میں یہ آپ